السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کے حوالے سے کافی دلچسپ اور سنسنی خیز قسم کی اطلاعات اور معلومات سامنے آئی ہیں یا معلومات حاصل کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ افغان طالبان کے امیر المومنین ملا ہبت اللہ اخونزادہ، ان پر حملے کی اطلاعات ہیں۔ یہ حملہ کیسے ہوا، کس نے کیا، اور وہ کیا اس حملے میں محفوظ رہے؟ پہلے بات کریں گے، ابھی 3-4 دن پہلے اسلام آباد میں کچہری کے قریب ایک خودکش حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 12 افراد شہید ہوئے، 2 درجن سے زائد افراد اس میں زخمی ہوئے۔ کچھ زخمی ابھی بھی تشویشناک حالت میں ہیں، لیکن اس کے بعد کمال سرحد سے یہ پاکستانی انٹیلیجنس ادارے، جس میں انٹیلیجنس بیورو، جو کہ اکثر ہم اس کی کارکردگی کو اگنور کر دیتے ہیں یا اس کی ستائش نہیں کرتے۔ انٹیلیجنس بیورو، آپ یقین کیجئے کہ انسداد دہشت گردی میں اس کی خدمات ISI یا کسی بھی دیگر انٹیلیجنس ادارے سے کم نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انٹیلیجنس بیورو اور ISI بعض اوقات ان کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، معلومات اکٹھی کرنے کے لیے، لیکن انٹیلیجنس بیورو نے کمال کیا اور CTD، خیبر پختونخوا کی CTD کے ساتھ مل کر کم از کم 7 ایسے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا جنہوں نے اسلام آباد خودکش حملے میں سہولت کاری فراہم کی تھی، جس میں ہینڈلرز بھی شامل ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بارودی مواد دیا۔ اس میں دلچسپ بات جو ہے وہ ایک درزی کی ہے۔ اب اس درزی کو معلوم تھا کہ جس نے یہ خودکش جیکٹ تیار کی، کہا جاتا ہے کہ اس کا جو انیشل ڈیزائن تھا وہ افغانستان سے پاکستان لایا گیا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو خودکش بمبار تھا وہ افغانی تھا اور افغانستان کے صوبے ننگرہار سے پاکستان آیا تھا، یا شہر ننگرہار سے پاکستان آیا تھا، اور اس کے بعد پشاور میں اس کو 3 دن رکھا گیا۔ جس ہینڈلر نے اس کو رکھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک درزی کے پاس وہ جیکٹ کا انیشل جو ڈیزائن تھا وہ لے جایا گیا، اس کو باقاعدہ بارودی مواد کے لیے تیار کیا گیا۔ 3 دن تک وہ جیکٹ درزی کے پاس موجود تھی، لیکن درزی نے کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو اطلاع نہیں دی۔ ایک سہولت کار کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 4 سہولت کاروں کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے، جب یہ پشاور سے یہ خودکش جیکٹ جو ہے اس کو گڑ کی، اندازہ کیجئے گڑ کی ایک بوری میں اسلام آباد پہنچایا گیا۔ اسلام آباد لا کر اس جیکٹ کو ایک درخت کے نیچے 3 دن تک چھپایا گیا، یعنی 6-7 دن تک یہ منصوبہ بندی کی جاتی رہی، اور بالآخر اس کو ایک بائکیا جو سروس ہے اس کے ذریعے، کیونکہ وہ واقف نہیں تھا، اس کو کال کر کے بائکیے کو موٹر بائک کے ذریعے، رائڈر کے ذریعے اس کو کچہری تک پہنچایا گیا۔ اس بائکیے کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس سے معلومات حاصل کی گئیں، اور درزی جس نے کلیدی کردار ادا کیا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں اور باقی جو سہولت کار ہیں وہ افغانی ہیں اور TTP کے سرگرم رکن ہیں۔ ابھی مزید انکشافات اس میں سامنے آئیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ بظاہر درزی جو ہے وہ کپڑے سیتا ہے، لیکن اس کو معلوم تھا کہ یہ جیکٹ کس کام کے لیے تیار کروائی جا رہی ہے۔ اس میں باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ خانے بنائے جاتے ہیں، ایک میٹیریل ایسا ہوتا ہے جو کہ سخت ہوتا ہے تاکہ وہ پھٹ نہ جائے وقت سے پہلے، ادھڑ نہ جائے، لیکن درزی نے 3 دن جیکٹ اپنے پاس رکھی۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی میں بھی اس طرح کی جیکٹس تیار کرنے کا کام کرتا رہا ہے۔ بات کریں گے افغانستان میں جو افغان طالبان کے جو امیر المومنین ہیں۔ اچھا، اکثر میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بہت سے لوگ ان کو ہیبت اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہیبت اللہ نہیں ہے، یہ ہبت اللہ۔
اور ان کا نام ہے ہبت اللہ اخون زادہ۔ ان کے بارے میں عام اطلاعات انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ یہ اکثر زیر زمین رہتے ہیں، روپوش رہتے ہیں، ریکلوسیو جسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، میڈیا سے دور رہتے ہیں، اپنے یہاں تک کہ طالبان کمانڈرز کے سامنے وہ بہت کم آتے ہیں، اور وہ شورا کا کوئی اجلاس ہو مختلف مقامات پر کرتے ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ قندھار اور کبھی قندھار کے گرد و نواح میں وہ مقامات اپنے تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ وہ عام طور پر کسی ایسے بنکر میں ہوتے ہیں جہاں پر آپ یوں سمجھیے کہ کوئی بام اثر نہیں کر سکتا، کوئی سیٹلائٹ ان کو ٹریس نہیں کر سکتا، وہ کسی قسم کی الیکٹرانک ڈیوائس استعمال نہیں کرتے، جس طرح موبائل فون، لیپ ٹاپ یا کوئی بھی فون، کسی بھی قسم کا سیٹلائٹ فون تک وہ استعمال نہیں کرتے، اور پیغام رسانی پرانے دور میں جس طرح ہوتی تھی کہ یہاں سے بندہ بھیجا دوسری جگہ اور اس طرح۔ ابھی 2 روز سے کچھ میڈیا حلقوں میں یا یوں کہیے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ملا ہبت اللہ پر ان کے ہی کسی قریبی ساتھی، گارڈ یا طالبان کے کسی ناراض گروہ کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ اطلاعات تھیں کہ وہ اس حملے میں زخمی ہو گئے ہیں، پھر یہ بتایا گیا کہ نہیں، وہ اس میں بال بچ گئے ہیں، اور جو حملہ کرنے والے تھے یا حملہ آور تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اپنے طور پر میں نے اپنے دوست احباب سے دائیں بائیں سے میں نے اس حوالے سے کچھ معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آبویسلی ہم لوگوں کے کسی کے ساتھ اس طرح کے روابط نہیں ہوتے، اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے جو افسران یا اہلکار ہیں وہ اس طرح کی معلومات آپ کو کبھی فراہم نہیں کرتے۔ بعض اوقات سینہ بسینہ معلومات آپ تک پہنچتی ہیں، وہ درست نہیں ہوتی، پھر کوئی سورسز ایسے نہیں ہیں جن سے آپ کاؤنٹر چیک کر سکیں۔ تو ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ کم از کم 3 دھڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ ایک قندھاری گروپ ہے، ایک کابل کا گروپ یا جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک یا حقانی گروپ وہ ہے، اور ایک گروپ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے افغان حکومت نہ صرف دنیا بھر میں بدنام ہو رہی ہے بلکہ افغانستان کے اندر بھی حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب عام جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کی خاطر افغان لوگ جو عام عوام ہیں ان کی زندگی آنے والے دنوں میں مزید مشکلات سے دوچار ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے سپلنٹر گروپس ان کے اندر ضرور ہیں، لیکن ابھی تک اس بات کی کہیں سے بھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ ملا ہبت اللہ اخون زادہ ان کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ہمارے جو دوست احباب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں فی الحال ان میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ صداقت سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک ملا ہبت اللہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں، سوائے کوئی 2 4 5 10 افراد ہوں گے جو ان کی شورا کے لوگ ہوں گے جن کو یہ معلوم ہے کہ ملا ہبت اللہ قندھار میں ہی موجود ہیں، قندھار کے کس علاقے میں ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ملا ہبت اللہ ٹریس بھی ہو جاتے ہیں تو کم از کم اس وقت پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہرگز یہ نہیں چاہیں گی کہ وہ ڈائریکٹلی ان پر کوئی سٹرائک کر کے ملا ہبت اللہ کو ہلاک کریں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوں گی جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اب افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ اس وقت افغانستان پر سعودی عرب کا بھی پریشر ہے، ایران کا بھی پریشر ہے، قطر کا بھی پریشر ہے، ترکی کا بھی پریشر ہے، ترکیہ جسے ہم کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے افغان طالبان کے جو رہنما ایسے ہیں جن کی اولادیں اب بھی قطر میں زیر تعلیم ہیں، ان کی رہائش گاہیں قطر میں ہیں، تو قطر کے پاس ایک لیوریج ضرور ہے کہ افغان طالبان پر
دباؤ برقرار رکھیں۔ اور دوسری جانب اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ اب تحریک طالبان پاکستان کے جو امیر ہیں مولوی نور ولی محسود، وہ بھی طالبان قیادت سے کافی حد تک نالاں نظر آتے ہیں، کیونکہ طالبان رجیم نے، یہ افغان طالبان نے ان کی نقل و حرکت کو بھی محدود کر لیا ہے، اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ ان سے سیٹلائٹ فون کی سہولت بھی واپس لے لی ہے، بظاہر یہ کہہ کر واپس لی ہے کہ اس سے آپ ٹریک یا ٹریس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے معاملہ کچھ اور ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔